جمہوریت ہو، ریاست میں ہر ایک عام شہری کو اپنے موجودہ حکمران کے سامنے سوال کرنے کا حق ہے، وہ سوال کر سکتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اب ہمیں سوشل میڈیا پہ جو عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ فلاں کے گھر سے 97 ارب ڈالر، فلاں اتنا پیسہ برآمد ہو رہا ہے، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پیسہ وہاں تک پہنچا کس طرح۔ بینکنگ سسٹم فیل ہو گیا ہے، آن لائن ریکارڈ سارا ختم ہو گیا ہے، باہر سے پیسہ یہاں پر آیا کیسے اور ان کے گھروں میں کیسا پڑا رہا آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اچھا، اب چلو نکل آیا پیسہ، چھاپے لگ رہے ہیں، اب وہ پیسہ استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے یہ بھی ہمیں بتائیں۔ اور دوسرا کہ جو ہماری بارڈر لائن لگی ہوئی ہے وہاں پر فوج بھی تعینات ہے، ایجنسیز بھی ہیں، پولیس بھی ہے، ایڈمنسٹریشنز بھی ہیں، صوبائی وفاقی حکومتیں بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں، تو یہ سمگلنگ والا سسٹم کب ختم ہوگا؟ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اتنی بڑی سپر پاور آرمی اپنے سرحدوں کے اوپر حفاظت کر رہی ہے اور چیزیں سمگل ہو رہی ہیں، یہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اب یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ صرف آپ لوگوں نے غریب کو خوار کرنے کے لیے اتنے سارے پروپیگنڈے بنائے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے یہ سارا ڈیجیٹل سسٹم ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے کھربوں ڈالر اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ کیا کسی کو نہیں پتا؟ یہ سیاسی پارٹیوں سے اختلاف سے بالاتر ہو کر ہم لوگوں کو ایک قوم کی مانند سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی یہ سیاسی لوگ ہیں، پی ٹی آئی میں تھا تو نون لیگ میں آ گیا، نون لیگ میں تھا تو پی پی میں چلا گیا، پی پی سے نکلا تو پی ٹی آئی میں مطلب ہے ان کا یہ رد و بدل ہو رہا ہے دن بدن، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب تک یہ نظام اس طرح رہا اور اس نظام کی جو پیداوار ہوں گے، پڑھے لکھے جتنے بھی افراد ہوں گے، وہ اس سسٹم کی خامیاں کبھی بھی ختم نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ اس موجودہ سسٹم کی خامیوں کو شکار ہی ہوں گے۔ تو آپ لوگ پبلک کر کے ان چیزوں کو غریب کی مزید تذلیل نہ کی جائے۔ کیوں کہ ڈالر کا ریٹ ڈاؤن ہوا، مہنگائی پھر بھی عروج پر جا رہی ہے، صرف کیا ہے ان لوگوں نے عوام کے ساتھ اتنا ظلم کرنے کا سوچ لیا کہ یہاں تک ہم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اسلام کی تعلیمات، اسلام کا سیاست کا طریقہ، اسلام کی جمہوریت کا طریقہ، اسلام کے قوانین کسی بھی ریاست میں لاگو نہیں ہوتے، اس وقت تک اس طرح سے صرف اور صرف لوگ ایک دوسرے کے جنازے اٹھاتے ہیں۔ پچھلے تقریباً 5-6 ماہ سے لگاتار ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی فلاں شہر میں ایک غریب شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مختلف قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ کیوں اس طرح سے یہ ڈیر سسٹم ہے، جاگیردارانہ نظام ہے کہ جو بھی ووٹ لینے والے ہیں انہوں نے گنڈے پالے ہوئے ہیں اور انہوں نے بدماشانہ سسٹم کیا ہوا ہے، تو اس طرح سے ریاست کا نظام نہیں چلنا۔ آپ اسلام کے مطابق اس سسٹم کو چلائیں، دیکھیں کہ پاکستان کس طرح ترقی کرتا ہے۔ اور دوسرا، اتنی بڑی نگرانی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اس پاکستان میں ہی دہشت گرد کیوں آتے ہیں اور آ کر کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان سے آتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ جو 5 ملکوں کی سرحدیں مل رہی ہیں وہ تو پرامن ہیں، وہاں تو آج تک 20 سال سے کوئی خودکش حملہ، کوئی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوا۔ آج پاکستان کو دیکھ لیں، ترکمانستان کو، تاجکستان کو، چین کو، ایران کو، وہ لوگ صرف فوکس کر رہے ہیں اپنے ملک کی اکانومی کو سٹرونگ کرنے میں، اپنے لوگوں کو خوشحال رکھنے میں، اور ہم لوگ صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اقتدار ملے، عہدہ ملے، یہاں سے پیسہ باہر لے کر جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں لگاتار یہ خودکش حملے کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں۔ آج تک کتنے چیف جسٹس آئے ہیں، چیف آف آرمی سٹافز آئے ہیں، وزیر اعظم آئے ہیں، کسی نے کوئی ایکشن لیا اس کے خلاف کہ اسپیشل یہ سندھ کے علاقے میں باجوڑ، مومن، لکی مروت، سوات، خیبر پختونخوا، ان علاقوں کو صرف دہشت گردی کا استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں کی عوام کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی پاکستانی ہیں۔ اور ہم کب لوگ مل کر ایک آواز بلند کریں گے اور اس جو نظام، وہ سیدھا نظام ہے، اس کے خلاف کب کھڑے ہوں گے؟ اس کے لیے ہمیں خود سوچنا چاہیے۔
ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ دن بدن لوگ تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف اور مڈل طبقہ اور غریب لوگوں کے ساتھ، جن کے پاس نہ طاقت ہے نہ ان کے پاس سرمایہ ہے۔ تو ایک پاکستانی بن کر سوچیں، جو بھی اعلیٰ عہدیدار ہیں صرف ایک قوم کی نظر سے دیکھیں کہ کل کے لوگ آپ کے سپورٹر تھے، ووٹر تھے، آج آپ ان پہ ظلم کروا رہے ہیں اور مظلوم کو پتہ نہیں ہوتا ظالم کون ہے، بس ظلم ہو رہا ہے، ظلم سہ رہا ہے، وہ اتنا کچھ ہی کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں خود سے انشاءاللہ تعالی اسلام کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا، تب جا کے ہماری اس دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور اگلی دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو۔